اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے علماء کی نسبت جو فرمایا کہ وہ زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ یعنی MTA پر نشر ہونے والا سوال و جواب کا پروگرام راہ خدا، جس کے 17 اکتوبر 2009 کے کلپ کو مولانا نے یہودیانہ ذہن کے مطابق کاٹ کر آگے جوڑ دیا اور جو الزام لگایا وہ ملاحظہ فرمائیے۔ پھر مسلمانوں میں بھی آ گیا جی، اور پھر مسلمانوں نے جنہوں نے قرآن مجید پر صحیح غور و فکر نہیں کیا، وہ بعض آیات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، مثلا ایک آیت ہے بڑی مشہور کہ برفع اللہ کی طرف نظر کی تو وہاں ان کو نزول کا لفظ نظر آ گیا جی، تو وہ نزول کو بھی ظاہری طور پر یہ معنی لے کر کہ نزول کا مطلب جی احمدی دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا اپنے مربی صاحب کا جواب کہ انہیں خود یہ پتہ نہیں چل رہا وہ انہوں نے کیا کہنا ہے، بس وہ الفاظ کو ایک دوسرے سے ملاتے چلے گئے ہیں اور اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں پہ صریحاً جھوٹ بولا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا عقیدہ یہودیت یا عیسائی۔ اب اصل کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کلپ راہ خدا پروگرام کا 17 اکتوبر 2009 کا 8واں کلپ تھا۔ کہاں سے آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان ہیں؟ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تھی اور کیوں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عمر صاحب نے جی، بڑا اچھا جامع سا سوال کیا کہ آخر مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے دائر آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، وہ اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکلی جواب چاہتے ہیں۔ اس کا جواب دو سوال ان کے ہو گئے ہیں۔ ان کا جواب اس طرح ہے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں اس وجہ سے آ گیا کہ بہت سارے عیسائی دوست جو پہلے عیسائیت میں ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں جی، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان اپنے اس سابقہ عقیدے کو اپنے ساتھ لا کر آہستہ آہستہ اسی پر قائم رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سمجھ اور عقل نہیں دی، تو یہ عقیدہ بھی ان کے ساتھ پھر مسلمانوں میں بھی آ گیا جی، اور پھر مسلمانوں نے جنہوں نے قرآن مجید پر صحیح غور و فکر نہیں کیا، وہ بعض آیات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، مثلا ایک آیت ہے بڑی مشہور کہ برفع اللہ الیہ جی، تو جب انہوں نے اس آیت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کا رفع کیا جی، تو اس کو اس کے ظاہری ابتدائی معنی لیتے ہوئے یہ تصور کر لیا کہ اس کو آسمان پر اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، حالانکہ آسمان کا لفظ اس آیت میں ہے ہی نہیں ہے، اور ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں کسی جگہ پر بھی ان کے رفع کے حوالے سے آسمان کا لفظ نہیں آتا، تو درمیان میں آسمان کا لفظ ڈال دیا، پھر حدیث کی طرف نظر کی تو وہاں ان کو نزول کا لفظ نظر آ گیا جی، تو وہ نزول کو بھی ظاہری طور پر یہ معنی لے کر کہ نزول کا مطلب ہے آسمان سے اترنا، حالانکہ یہ بھی صحیح مطلب نہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ہو گئیں، ایک عقیدہ عیسائی لوگ کچھ اندر کے لے کے آئے، کچھ آیات پر غور نہ کیا اور رفع کے لفظ کو ظاہری طور پر لے کر جانے کا مضمون سمجھ لیا اور نزول کی وجہ سے وہاں سے اترنے کا مضمون لے لیا، اس وجہ سے یہ عقیدہ ان کے اندر آ گیا۔ جہاں تک یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 26 مئی 2012 کو ایک مسلمان عالم دین کا بنایا ہوا یوٹیوب پر کلپ دیکھا، اس پر انہوں نے لعنت اللہ علی الکاذبین کا عنوان سجا رکھا تھا۔ موضوع گفتگو جماعت احمدیہ عالمگیر کا ہر دل عزیز سوال و جواب کا پروگرام راہ خدا تھا، جس کے متعلق عالم صاحب کے اندر اپنے اسلاف کی طرح یہودیانہ جذبات پیدا ہو گئے۔ بنیاد ایک کالر کے سوال اور پھر اس کے جواب کو بنا کر امام مسجد فضل لندن کے جواب کو مکمل نہیں دکھایا، بلکہ اپنے بنائے ہوئے کلپ میں 3 منٹ 57 سیکنڈ پر اسے آگے بیان سے جوڑ دیا اور قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 کے مطابق یہودی قوم کے ہم پلہ ہو گئے اور کلام کو عدل بدل دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے مرزائی مربی کا جواب، جس کی انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا دے رہا ہوں، بس الفاظ کے ساتھ الفاظ ملاتے چلے جاتے ہیں۔ اے یہودیانہ روش پر چلنے والے آخرین کے فرد، اب ثابت ہوا کہ کالر کے سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا عقیدہ کہاں سے آیا، اور امام صاحب کا یہ فرمانا کہ وہ عیسائی لوگ لے کر آئے تو جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے مگر ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور تم نے کہا کہ یہ عقیدہ قرآن سے اخذ شدہ ہے،
سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانے کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ جواب کے لیے امام صاحب کا جتنا کلپ تم نے پیش کیا اس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ عیسائی لوگ جو مسلمان ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے عقائد بھی لے کر آئے، یہ عقیدہ ان کا ہے۔ کلپ کاٹ کر تم نے کہا کہ یہ عقیدہ قرآن سے آیا ہے اور وہیں سے اخذ شدہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ عقیدہ جس پر آج تک مسلمانوں کی تفاسیر باتفاق یہ بیان نہ کر سکیں کہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مارا پیٹا گیا، قید کیا گیا، صلیب پر انہیں چڑھایا گیا، یا کسی اور کو شکل دی گئی، بے ہوش ہوئے یا مر گئے، یا یہود کے ہاتھوں ہی نہ لگنے پائے اور آسمان پر سلامت محفوظ اٹھا لیے گئے، کسی اور کو چھت پھاڑ کر داخل جیل کیا اور عیسیٰ کو بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں قرآنی عقیدہ ہے۔ آپ نے الزام لگایا کہ سوال کرنے والے کا سوال مربی صاحب نہیں سمجھے، مگر افسوس یہودیانہ حرکات کے دوران آپ خود اس کے سوال کو بھی بھول گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا عقیدہ کہاں سے آیا۔ آپ نے جو آل عمران کی آیت 55 یا عیسیٰ انی متوفیکا کا حوالہ پیش کیا، اس میں کہاں آسمان پر جانے کا ذکر ہے؟ نیز متوفیکا کے متعلق فرمایا کہ اس میں احمدیوں کو اختلاف ہے۔ یہ ہے یہودیانہ ذہن۔ ہمیں ہی نہیں، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تم سے اختلاف تھا، تبھی ہمیں تم 72 فرقوں سے الگ کروا دیا اور فرما دیا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ قلوبہم شتیٰ کی مثال، تمہارے دل تو پھٹے ہیں، تمہاری ایک بھی تفسیر متوفیقہ کے مفہوم کے اتفاق نہیں کرتی۔ کہیں بھر لوں گا، کہیں پورا لوں گا، کہیں تیری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر رافعوں کا علیہ کا مفہوم بل رفع اللہ علیہ آسمان پر جانا ثابت کرتا ہے، تو ہر وہ شخص بھی اس مفہوم میں شامل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف آسمان پر اٹھائے جائیں گے، زندہ جسم سمیت۔ اگر ابھی بھی کچھ کمی ہے تو حدیث پیش خدمت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث دعا بین السجدتین گواہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں 2 سجدوں کے درمیان جو دعا مانگا کرتے تھے اس میں ورفانی یعنی میرا رفع فرما، کیا مطلب کہ مجھے بھی عیسیٰ کی طرح آسمان پر زندہ اٹھا لے۔ کنز الاعمال کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی مومن بندہ خدا تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے بالسلسلہ یعنی زنجیر کے ذریعے سے اٹھا لیتا ہے۔ کیا آج تک آپ نے ایسے مومنین دیکھے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے سلسلہ کے ذریعہ سے یعنی زنجیر کے ذریعہ سے اپنی طرف اٹھا لیا؟ یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا عقیدہ کسی لفظ زندہ جسم سمیت آسمان قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت نہیں، اور اس بات کا ہر شخص گواہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا۔ اب بتائیے کہ یہ عقیدہ قرآن سے اخذ شدہ ہے یا عیسائیوں سے اخذ شدہ؟ آپ کا جواب درست تسلیم کیا جائے یا امام صاحب فضل مسجد لندن کا جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں اس وجہ سے آ گیا کہ بہت سارے عیسائی دوست جو عیسائیت میں ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تو اپنے سابقہ عقیدہ کو ساتھ لا کر آہستہ آہستہ اسی پر قائم رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سمجھ اور عقل نہیں دی۔ پس عیسائیوں کا عقیدہ تو سبھی مانتے ہیں کہ یہ تھا کہ عیسیٰ آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا، جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہودی تجھے ذلت کی موت مارنا چاہتے ہیں اور جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی ذلیل تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، یعنی مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور میں تجھے خود وفات دوں گا، ایسی وفات جس کے بعد تیرے درجات بلند ہوں گے، اور ہر وہ الزام جو تجھ پر لگایا اسے میں صاف کر دوں گا، یعنی یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک علیہ و مطہرک۔ یوں آپ کے اس مسیحی اور یہودی ذہن کا ہر حربہ آپ کے ہی خلاف پڑتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی قومی شخصیت کے بارے ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے۔ ترمذی ابواب الایمان باب افتراق هذه الامہ جلد 2 صفحہ 88 تا 99۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے مربی صاحب کو اس کا جواب نہیں بن پڑے گا باذن اللہ تعالی، جس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے لعنت اللہ للکاذبین کا مضمون آپ کے ماتھے کے اوپر سجا دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 72 کی وعید سنائی تھی، وہ لعنت وہ وعید آج بھی آپ کے گلوں میں پڑی ہوئی ہے اور کبھی تا قیامت یہ مٹائی نہیں جا سکتی، کیونکہ تم اعلان کر چکے ہو
کہ ہم 72 فرقے مسلمانوں کے اس مسئلہ کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں کہ فرقہ قادیانی غیر مسلم ہے، پس ہے یہودی اور مسیحی ذہن کی پیداوار۔ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کلام تمہیں ہر روز ہر لمحہ یہی کہتا چلا جاتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔